السلام علیکم سامعین، ہماری خبر کا عنوان ہے دارالعلوم رشیدیہ بڑوت میں فضلاء اور حفاظ کرام کی دستار بندی۔ اس اجلاس میں سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار خود شریک رہا ہے، جہاں ماشاءاللہ 2 نشستیں ہوئی ہیں اور ادارے کی حال ہی میں خرید کردہ اراضی پر یہ اجلاس ہوا ہے۔ ایک اجلاس کی صدارت ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی دامت برکاتہم نے فرمائی ہیں، جن کا ویڈیو بیان ہم اس خبر کے اخیر میں پیش کریں گے۔ دوسری نشست کی صدارت مائع ناز عالم دین مفتی الہی بخش اکیڈمی کے چیئرمین حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندلوی دامت برکاتہم نے کی ہے۔ ان کا بیان ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں پیش کریں گے۔ اب آپ خبر سنیں جو ہمیں موہی سے مفتی اجود الرحمان قاسمی نے بھیجی ہے۔ مغربی یوپی ضلع باغپت کی مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم رشیدیہ بڑوت میں 2 نشستوں پر مشتمل 2 روزہ سالانہ اجلاس عام منعقد ہوا۔ اجلاس کی پہلی نشست کا آغاز ابوالکلام متعلم جامعہ ہادہ کی تلاوت اور مفتی اجود الرحمان قاسمی کی نعت پاک سے ہوا۔ یہ نشست ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم و استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی کے بیان اور دعا پر مکمل ہوئی۔ اجلاس کی دوسری نشست میں مولانا محمد مستقیم کاندلہ مفتی محمد عباس بجرول نے عوام کو خطاب کیا، اور ایک نشست میں مفتی طاہر حسین استاد حدیث و فقہ مفتاح العلوم جلال آباد مولانا انیس احمد نعمانی نے عوام الناس کو خطاب کیا۔ اس موقع پر 2 فضلاء مفتی محمد ارشد ہرسولوی اور مفتی ذوالفقار تھانوی اور 5 حفاظ حافظ محمد احسن ہرسولوی، حافظ محمد ذیشان شیرپوری، حافظ روح الامین تھانوی، حافظ نفیس نیپالی، حافظ سہیل بڑوتی اور 12 ناظرہ قرآن کریم پورا کرنے والے بچے اور بچوں کی دستار بندی عمل میں آئی۔ مفتی اجود الرحمان قاسمی ہرسولوی نے ترانہ پیش کیا۔ اجلاس کا اختتام مکمل اختتام مولانا نور الحسن راشد کاندلوی کی دعا پر ہوا۔ اس موقع پر خاص طور سے مفتی غیور علی، مفتی عبدالقیوم، مولانا غلام المرسلین اشونی تومر، چیئرمین شہر بڑوت اور دیگر ائمہ مساجد نے شرکت کی۔ جامعہ ہادہ کے محتمم شیخ الحدیث مفتی محمد ایوب صابر نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ اجلاس کو کامیاب بنانے میں مولانا عبدالجبار، مولانا حنیف، مولانا انیس الرحمان تھانوی، مفتی محمد اشرف قاسمی، قاری ساجد ہرسولوی، ماسٹر جنید اثاروی، مولانا ابرار الرحمان، حافظ محمد خالد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب آپ حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی دامت برکاتہم کا بیان سن لیں۔ تب تک ان کی باری آ گئی، ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا۔ حسب توقع شاہ فضل الرحمان نے وہی سوال کیا، روزے سے ہو؟ حضرت بالکل جوان تھے۔ حضرت نے سوچا اس کو تو ڈالا تھا، مجھے تم مارے ہوئے۔ حضرت نے دل کو مضبوط کر کے کہا، جی حضرت روزے سے ہوں۔ اب دیکھو سچ بول دیا نے۔ شاہ فضل الرحمان نے کہا بہت اچھا کیا، تم جوان تھے، تم کو روزہ رکھنا چاہیے تھا، یا بوڑھا تھا اس کو نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ بتائیے سچ بولنے سے عافیت مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ اے مسلمانوں طے کر لو کہ انشاءاللہ پوری زندگی سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی آواز سن رہی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سچ بولیں گے اور کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور کبھی زبان کو جھوٹ سے ملوث نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ سارے صحابہ سچے، سارے انبیاء سچے، سارے اولیاء سچے، سارے ائمہ سچے، تو ہم سب بھی انہی کے ماننے والے ہیں، ہم سب بھی انشاءاللہ سچے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اے لوگوں تم میں
صاحب ایمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، سود نہیں کھاتے، حرام نہیں کھاتے، رشوت نہیں کھاتے، جھوٹ نہیں بولتے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، تو جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو بلند کرتا ہوں۔ دوستو بتاؤ، جسے اللہ بلند کر دے اسے کوئی پست کر سکتا ہے؟ اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلند کیا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، سب نے حضور کو پست کرنا چاہا۔ مسلمانوں بتاؤ، ابو جہل پست ہوا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پست ہوئے؟